اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مجھے آج آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات کو پوری سنیے گا۔ مجھے آج آپ سے چند ضروری باتیں کہنی ہیں۔ دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات کا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی کیا کہا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، نیک کام کرنے کی قوت، برے کاموں سے بچنے کی طاقت سب اسی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور بہت بلند مرتبہ والا ہے۔ ایمان مفصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر۔ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیعہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا باسمائہ، اور اس کے ناموں پر، و صفات، اور اس کی صفتوں پر، یعنی اللہ پاک غنی ہے، سخی ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہ غفار ہے، رزاق ہے۔ باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیعہ، احکام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار کرتا ہوں زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ سچا مانتا ہوں۔ تو ہم یہ سب کچھ پڑھ لیں تو علامہ اقبال اس پر ہمیں ٹوکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی ہمارا یہ سب کچھ پڑھنے کا، یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، علامہ اقبال کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ زبان نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، ان کا اگلا مطلب کیا ہے، ان کی شرط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل و نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دل اور نگاہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا، ہمیں بہت کم وقت رہتا ہے۔ جب ہم پہنچیں گے نا قبرستان میں، پہلی رات ہی انشاءاللہ سب ہمارے حساب کتاب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ میرے سمیت، میں بھی اس بات پر ایگری ہوں کہ ہماری قبر میں روشنی ہوگی، ہماری قبر میں نور ہوگا، یقیناً ہوگا، اور اللہ کرے ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ شرط ہے، سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے ہمیں قبریں نصیب ہو جائیں۔ اس سیلاب میں آپ ذرا ریکارڈ چیک کروائیں کہ کتنے لوگوں کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، ان کی قبریں کہاں ہوں گی، اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہم بھی خیر پہنچیں گے انشاءاللہ قبروں میں۔ اللہ کرے ہمارا سب سے پہلے، ہر بات سے پہلے ایک شرط ہوتی ہے۔ اب ہماری چاہت ہے، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کرے ہماری قبروں میں نور ہو، روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو۔ اس سے پہلے دعا ہے کہ اللہ کرے ہمیں قبریں نصیب ہوں۔ اس سے پہلے ایک دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پتہ نہیں ہماری موت کیسی ہوگی، اللہ کرے عافیت والی موت ہو ہماری۔ اور جب قبر میں پہنچیں گے، نور ہوگا، نور ہوگا، ہمارے کردار کا نور ہوگا، ہمارے اعمال کا نور ہوگا، ہمارے کاموں پر ہمیں یقیناً صلہ ملے گا وہاں پہ بھی۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کا بھی، سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی بھی دعا رد نہیں ہو جاتی۔
ہم روزانہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک یا اللہ ہمیں فارچونر دے. میں بھی دعا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میری دعا ضائع نہیں جاتی. اللہ پاک نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں. قبول ہو جاتی ہے. اور سنا ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں، یعنی دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا چاہیے. جب دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو دعا آسمان تک ڈائریکٹ مہر کے ساتھ جاتی ہے قبول ہونے کے لیے، اور فوراً رنگ لائے نہ لائے اور وہ الگ بات ہے. فوراً رنگ لائے نہ لائے وہ الگ بات ہے. اور دعا کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، 3 مقام ہوتے ہیں. دعا 3 طرح کے کام کرتی ہے. اول تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، دوسرا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور تیسرا آج کی ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عوض ہمارے اوپر آنے والی کوئی سختی، کوئی آفت، کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو وہ دعا کے عوض ٹل جاتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے دعا مانگی ہوتی ہے یا اللہ خیر کرنا. تو پورا دن دعا مانگتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اب دعا ہیں سب کہ اللہ پاک خیر فرمائے. قبر میں جب ہم پہنچیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے بھائی جو آج ہمارے کسی بھی بات پر، کسی بھی مسئلے میں ہمارے ساتھ ڈنڈے اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ میری ذات سے ہے، پرابلم مجھے ہے، تکلیف میں ہوں، اور میرے بھائی، میرے رشتہ دار ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، چلو میرے ساتھ. وہ کون ہے؟ ہم دیکھ لیتے ہیں اسے. یہی ہمارے رشتہ دار. کل میں جب قبر میں پہنچوں گا، یہی میرے بھائی ثواب کی غرض سے مٹی اٹھا کے میری قبر پر ڈالیں گے. آج ہم بھی زندہ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کی تدفین کے دوران اس کی قبر پر مٹی ڈالنی چاہیے. یہ ثواب کا کام ہے، یہ عمل خیر ہے، نیکی کا مقام ہے یہ. اچھا، یہ میرے بھائی، ہمارے رشتہ دار یہ قبر پہ مٹی ڈالیں گے اور پاؤں سے دبائیں گے مٹی کو، اس غرض سے کہ بارش سے آنے والا پانی نیچے کی طرف راستہ نہ لے. یہ ان کی خیر خواہی پتہ چل گیا ہمیں، ٹھیک ہے. یہ اگر ہماری سانسیں رواں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہر قسم کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں. اگر ہم سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ہم کسی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، کسی کا بندہ مر جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ پریشانی اگر بن جائے تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ہم اگر جیل تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ فلاں والا پلاٹ بیچ دیں گے، وہ DHA والا وہ گاڑی بیچ دیں گے، یہ سب کچھ کر لیں گے، وہ ہم اس 12 والا ہم رقبہ بیچ دیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں تسلیاں دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز جو ہے اسے پریشانی نہ آئے، آج یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور اگر ہم سے کوئی قتل ہوتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں اگر پیسے چاہیے، بالفرض 5 لاکھ چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، 1 کروڑ چاہیے، 5 کروڑ چاہیے، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. بعض اوقات وہ مقتول کے ورثاء لے لیتے ہوتے ہیں، بعض اوقات خدا کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں، یا انہوں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے بس آپ کے بندے کو قید کروانا ہے، یا جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ خاص طور پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں مقتول کے ورثاء دلی طور پر رضامند ہو جائیں، معاف کر دیں. اگر قاتل کے پاس لائسنس ہو، ڈرائیونگ کی صورت میں اگر اس کی وجہ سے بندہ مر گیا، یا اس کے اسلحے کی وجہ سے بندہ مر گیا، اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے، وہ قانونی طور پر وہ رہا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کبھی رہا نہیں ہوتا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ بندے کا سا میں نے مکمل کرنا ہے، میں نے بند کرنا ہے. یقیناً اللہ کے حکم سے ہر کوئی مرتا ہے. کسی بھی حادثے میں فوت ہو، کرنٹ لگنے سے فوت ہو، کسی بھی وجہ سے فوت ہو جائے تو اللہ کے حکم سے ہی فوت ہوتا ہے بندہ. لیکن اپنی مرضی سے کسی کا اختتام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے.